أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. خانوادہ قاسمی کے چشم و چراغ، وہی رنگ، وہی انداز، وہی تیور، وہی سوچ، وہی فکر، وہی اعتدال، وہی رنگ، وہی سادگی، وہی مزاج، وہی طبیعتیں، وہی خصلتیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسی اختصاصات کی حامل، اسی امتیازات کی حامل ایک شخصیت ہمارے درمیان خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے برادر خرد پروفیسر اعظم قاسمی صاحب، سابق پروفیسر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میری نہایت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اپنے تاثرات سے نواز کر ہم سب حاضرین مجلس کو ممنون کرم فرمائیں. میں اپنے کو اب تک میزبانوں میں شمار کر رہا تھا اور میزبانوں میں سے بھی زیادہ اہل خانہ میں، اس لحاظ سے مجھے یہ امید بھی نہیں تھی کہ مجھ سے کہا جائے گا اور کہنا بھی نہیں چاہیے تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اب کچھ کہنے کے لیے رہ بھی نہیں گیا ہے. حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام، مرتبہ، ان کے علوم اور ان کے فضائل ہیں، ان کو دیکھنے والے، سمجھنے والے یہاں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. میں تو ایک طرح سے اپنے کو کچھ بدقسمت بھی سمجھتا ہوں کہ میں دیوبند سے دور ہونے کے بعد ان اکابر اور ان بزرگوں سے بھی زیادہ تر دور ہی رہا. تو حق بھی آپ ہی لوگوں کا ہے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں کلام فرمائیں، نہ کہ مجھ جیسے آدمی کے لیے. لیکن بہرحال جب اسے کہا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو مجھے کہنا ہے، اور شاید میرے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں وہ صرف 2-4 باتیں عرض کر دوں کہ جو مجھے ہمیشہ ان کے ہاں نہایت منفرد محسوس ہوئیں. ان کا مقام امتیاز مخصوص طور پہ نظر آتا ہے اس کے اندر، جس کا تذکرہ بہت کچھ یہاں ہوا، لیکن کتنا بھی تذکرہ ہو وہ پھر بھی بہت کم ہے. اس لیے کہ اس مجلس میں اور اس جلسے کے اندر میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان اور سکون کی بات یہ ہے کہ آج میں نے اپنی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اہل اختلاف کو اس طرح متحد ہو کر ایک جگہ بیٹھا ہوا بھی دیکھا، کلام کرتے ہوئے بھی دیکھا. اور یہ اہل اختلاف جو ہیں صرف دیوبند سے تعلق نہیں رکھتے، مسلکوں سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں. مثلاً جماعت اسلامی کے امیر کو مجھے دیکھ کر اتنا سکون اور اتنی خوشی یہاں پہ ہوئی کہ میں اس کی امید بہت کم رکھتا تھا کہ وہ کبھی یہاں زحمت فرمائیں یا ان کو دعوت دی جائے. وہ نہ صرف آئے اور انہوں نے اپنے تاثرات کا، اپنی محبت کا اظہار کیا یہاں. میرا ذاتی طور پہ ان سے تھوڑا سا تعلق رہا ہے، اور وہ علی گڑھ میں جب مجلہ نکالتے تھے اس سلسلے میں میرے پاس ان کے بعض دفعہ پیغام پہنچے. میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا اس مجلے کے لیے آپ کچھ لکھ کے دیں. میں جو کچھ تھوڑی بہت میں نے بہت کم لکھا، کچھ جسمانی مجبوریاں بھی میرے ساتھ رہی ہیں، لیکن بہرحال ان کی حکم کو میں نہیں ٹال سکا. میں نے لکھا، ایک سے زائد مضمون لکھ کے ان کو دیے جو ان کے مجلے میں شائع ہوئے. ان کے سلسلے میں ایک بات یہ ضرور عرض کروں گا کہ علی گڑھ کے اندر شاید ایک سے زیادہ میں نے دوسری شخصیت نہیں دیکھی جن کے بارے میں میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکوں کہ ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. مولانا انصر عمری صاحب
بلا شبہ ان لوگوں میں ہے کہ جن کے قرب میں بیٹھ کر، جن کی صورت دیکھ کر، جن کی باتیں سن کر اللہ یاد آتا ہے۔ یہاں اسی طرح سے میں نے مولانا ارشد مدنی کو دیکھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مولانا ارشد مدنی میرے ہم جماعت بھی ہیں، میرے ساتھ پڑھا ہے یا میں نے ان کے ساتھ پڑھا ہے، میرے ہم نوالا اور ہم پیالہ بھی رہے ہیں، کھیل کود کے بھی شریک رہے ہیں۔ بیچ میں جو اختلافات ہوئے اس کی وجہ سے کچھ مصنوعی دوریاں پیدا ہو گئیں تھیں، جو اللہ کا شکر و احسان ہے کہ دور ہو گئیں۔ انہوں نے جس طرح سے یہاں خطاب کیا، جو باتیں فرمائیں، میرے لیے بہت ہی سکون کا ذریعہ ہیں۔ مولانا سالم صاحب کے سلسلے میں کیا عرض کروں، میرے برادر محترم مکرم بھی تھے اور میرے لیے باپ کا درجہ بھی رکھتے تھے۔ میرے ساتھ ہمیشہ ان کا وہی مشفقانہ رویہ بھی رہا۔ ان کی چند باتیں جن کو میں نے ہمیشہ بہت توجہ سے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، اس میں ایک یہ تھی جس کا یہاں ذکر آ چکا ہے کہ قابل تبلیغ دین جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ دین ہے، مسلک نہیں ہے، مشرب نہیں ہے، مذہب بھی نہیں ہے۔ اور لوگ اس بات کو آسانی سے محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ مسالک میں اور اس سے آگے بڑھ کے مشربوں میں اتنے زیادہ ڈوب گئے ہیں کہ وہ آخری حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، اور اس کے نتیجے میں اختلافات ہوتے ہیں اور بدترین شکلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اختلافات سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ مذہب کو، مشرب کو، مسلک کو، ان کو بیچ میں سے ہٹا کے دین کی دعوت دی جائے، دین کو نمایاں کیا جائے اور اس کی تبلیغ کی۔ جب اس بات پہ ہم متفق ہو جائیں گے اور ہمارے عمل میں یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، ہمارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اسی بات کو ہمارے سعود عالم قاسمی صاحب نے عالم صاحب کے حوالے سے بہت صحیح بیان کیا کہ ہم اپنے مجتہدات کے اندر الجھل جاتے ہیں، اسی کی دعوت پیش کرتے ہیں، لیکن جو نصوص ہیں ان تک نہیں آتے، ان کے قریب نہیں آتے، حالانکہ اتحاد کا راستہ وہی ہے۔ اسی طرح یہاں جو حضرت مولانا محمد سالم صاحب کے خصائص ہیں، اوصاف ہیں اور کمالات ہیں، ان کا بہت کچھ ذکر آ گیا، ان کو زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بات کو کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ گھر کا فرد ہونے کے ناطے سے شاید میں اس کی کہنے کا حق بھی رکھتا ہوں اور تصدیق بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے ان کی زبان سے کبھی، غیبت تو بہت دور کی بات ہے، کسی کے سلسلے میں کوئی سخت الفاظ بھی نہیں سنے۔ اندرون خانہ بھی وہ نرمی، ملائمت اور محبت ہی کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اور ان لوگوں کے خلاف خفگی ظاہر کرتے تھے جو اختلافات کو بڑھانے میں کسی لحاظ سے بھی دامے درامے سخنے حصہ لیتے ہیں، ان کے خلاف ضرور سخت الفاظ میں کہتے ہیں کہ نہایت نامناسب بات اور طریقہ ہے کہ لوگ ایسی باتوں کو مجلسوں میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں۔ یہ مجلسوں میں بیٹھنے کی بات کرنے کی نہیں ہے، یہ تو اندرون خانہ بھی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جن کا یہاں سب لوگ ذکر کر چکے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی ایسی خصوصیات اور ایسے اوصاف تھے کہ جو بھی تھوڑا بہت ان کے قریب آیا ہے اس نے خود بخود ان باتوں کو محسوس کیا۔ اور اس کی شاید میں وجوہ میں ایک چیز یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی طبیعت کے اندر کشادہ دلی بہت غیر معمولی تھی۔ وہ اپنوں کے درمیان میں بیٹھ کے بھی
اہل خانہ کے درمیان میں بیٹھ کے بھی نہایت خوش دلی کے ساتھ بات کرتے تھے، لمبی باتوں سے اعتراض کرتے تھے سوائے اس کے کوئی خاص مسئلہ ہو، ہلکی پھلکی باتیں جو ہیں ان کو ترجیح دیتے تھے۔ معمولات بھی ان کے ایسے ہی تھے کہ مثلا مغرب سے لے کے عشاء تک ان کا معمول تھا، جب تک والد صاحب حیات تھے ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، والدہ کے اور والد صاحب، اور مغرب سے عشاء تک وہاں مجلس رہتی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے آخری زندگی تک تقریباً ان کے اپنے گھر کے اندر یہی معمول دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کے پاس بیٹھتے تھے آ کے اور ہلکی پھلکی باتیں اس کے اندر کرتے تھے۔ شعر و شاعری سے بہت شغف بھی تھا، بڑے اشعار یاد تھے، خود بھی بعض دفعہ کہتے تھے، لیکن ان کے کہے ہوئے اشعار کا مجموعہ کسی سفر میں ضائع ہو گیا۔ بڑے افسوس سے کہا کرتے تھے کہ میرا وہ بیگ چوری ہو گیا ایک سفر کے اندر جس میں بیاض بھی تھی، ان کے اپنے کہے ہوئے اشعار اور کلام۔ بہرحال ان کی زندگی جو ہے اس کو آپ لوگ زیادہ قریب سے علمی معنی میں دیکھ چکے ہیں، روحانی طور پہ بھی آپ نے دیکھا ہے، لیکن جتنا میں نے قریب سے دیکھا ہے اس کے اندر مجھے جو غیر معمولی اوصاف نظر آتے ہیں ان کے علم و فضل کے علاوہ اور اس کے ساتھ وہ ان کے اعلیٰ ترین اخلاق ہیں۔ میرے والد صاحب مرحوم آخر زمانے میں جب اختلافات اپنے عروج پہ تھے تو یہ فرماتے تھے، اور ایک سے زائد مرتبہ میں نے سنا ان سے، کہ دیوبند کے ان اختلافات کے معاملات میں تو ہم نے 3 چیزوں کو اختیار کر لیا ہے، ایک صبر، ایک سکوت اور ایک استغنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت والد صاحب قبلہ کی زندگی جو ہے اس کے اندر وہ اختلافات جو ہیں وہ 2 سال تک رہے، اور اس کے بعد وہ خود بھی زیادہ حیات زندہ نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن مولانا سالم صاحب جو ہیں اس طوفان سے ایک طویل اور لمبے عرصے تک گزرے ہیں۔ میں نے ایسا صبر اور سکوت واقعی نہیں دیکھا۔ جو الفاظ میں نے والد صاحب کی زبان سے سنے تھے ان کو مجسد شکل کے اندر اگر میں نے دیکھا ہے وہ مولانا سالم صاحب کی تقریر کے دوران بھی معاف کیجیے گا وہ بیان ہو رہے تھے، میں بیچ بیچ میں بے قابو ہو گیا، میں اس وقت کچھ بولنے کے قابل نہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب